علمی پوائنٹ نمبر 3، اور وہ ہے بھائیو، کیا اس دنیاوی زندگی میں حالت خواب میں اللہ کا دیدار کرنا ممکن ہے؟ تو بھائیو اس کا جواب ہے 100% ممکن ہے، لیکن 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 صرف ایک شخصیت کے حق میں، اور وہ ہے ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کسی کے لیے یہ ممکن نہیں، ورنہ سب سے پہلا تو حق کس کا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو سورۃ الاعراف 143 نمبر آیت ہم سن چکے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آفر کر سکتا تھا نا کہ تجھے خواب میں زیارت کروا دوں گا، جیسا کہ بعد کے لوگوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری کے بارے میں فتاوی عالمگیری کے مقدمے میں، در مختار کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام حنیفہ نے 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام حنیفہ کا مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے۔ ظاہر ہے یہ آفر تو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں اللہ نے لگا دی؟ اور بازید بستامی کا تو آپ سن چکے، المتوفہ 261 ہجری، وہ تو پائی جی آپ ملاقات کرنٹ اور گے سب، تو پائی جی یہ جھوٹ ہے، سب کچھ فراڈ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ثابت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس قسم کے فاسد نظریات سے محفوظ فرمائے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6983 اور مسلم میں 5909، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی نبیوں کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں نا، یہ بھی وحی کا ایک ذریعہ ہے۔ نبیوں کے خواب میں شیطان کا دخل نہیں ہوتا، جیسا کہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے 113 تک ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا، وہ خواب کے ذریعے ہوا، اور اس پہ وہ ایکٹ بھی کرنا شروع ہو گئے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک معجزہ فرمایا، وہ مسئلہ نمبر 52 میں نہ سن سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہ وحی الہی تھا، ڈیفینیٹ تھا، جبھی تو اس کے اوپر ایکٹ کیا۔ تو یہ صرف نبیوں کا خواب وحی الہی ہے، نبیوں کے علاوہ کسی کا کوئی خواب وحی الہی نہیں ہو سکتا۔ اور حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں 7517 نمبر حدیث میں تو کیٹاگوریکل مینشن ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے رہتے ہیں، یعنی انبیاء کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ بخاری اور مسلم میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کا وضو کر کے جب نوافل پڑھتے اس کے بعد لیٹتے تو اما عائشہ کہتی ہیں، ابن عباس کہتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹوں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ یہ خراٹے لینا کوئی نٹوریس چیز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خراٹے لیتے تھے، لیکن وہ ظاہر ہے وہ بھدے نہیں، اتنے کہ جو سونے کی آواز آتی ہے، تو بہت اونچے ہوتے ہیں نا، وہ تو اعتدال سے ہٹ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اس کے بعد آپ اسی طریقے سے نماز پڑھانے چلے جاتے ہیں، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضو نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا ہم نبیوں کے دل جاگتے رہتے ہیں، صرف آنکھیں سوتی ہیں۔ تو دل جاگ رہا ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا۔ تو یہ الحمدللہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اس حوالے سے خوبی ہے۔ لہٰذا یہ میں نے باتیں اس لیے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3235 نمبر حدیث ہے، جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 748۔ میں پھر تو کہوں گا بھائی جی مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، مشکات ضرور لیں، مسئلہ نمبر 111B میں نے اسی لیے ریکارڈ کروایا۔ آپ تمام کتابوں سے آزاد ہو جائیں گے اگر مشکات آپ کے پاس آ جائے، الحمدللہ۔ تو مشکات میں 748 نمبر ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو کہا یہ حدیث صحیح ہے، اور امام ترمذی نے ساتھ جامعہ ترمذی میں 3235 نمبر حدیث کے ساتھ لکھ دیا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا، یعنی امام بخاری کے یہ شاگرد ہیں امام ترمذی، تو انہوں نے بھی فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ لہٰذا اسے امام بخاری نے بھی صحیح کہا، امام ترمذی نے بھی صحیح کہا، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، اور شیخ زبیر لزئی نے بھی صحیح کہا رحمہم اللہ اجمعین۔ اور یہ انتہائی انٹرسٹنگ اور اسٹانشنگ حدیث ہے، لہٰذا میں اسے ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ جامعہ ترمذی سے پڑھنے لگا ہوں۔ معاذ ابن جبل بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے، قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، پھر آپ تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مختصر نماز پڑھائی، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو با آواز بلند فرمایا کہ اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو، یعنی کوئی بڑا ایکسٹرا آرڈنری واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج نماز پڑھ کے پائی کسی نے نہیں جانا، بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے
دیر سے کیوں آیا؟ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا، جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی، پھر مجھے نماز میں اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی، تب میں نے اپنے رب کو خواب میں بہترین صورت میں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ چنانچہ اس نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی قرآن بھی اللہ نے محمد کہہ کے نہیں پکارا، یہ کہنا گستاخی ہے۔ اور بھائی اللہ نے پکار سکتا ہے، بخاری اور مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے اس میں بھی ہے یا محمد اپنا سر اٹھاؤ، یا رسول اللہ نہیں ہے۔ یہ طاہر القادری صاحب کیوں عوام کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں اس طرح کہ جی اللہ نہیں کہتا، اللہ تو بھی انہوں نے جناب پابندیاں لاتی ہیں، وہ بھی نہیں یا محمد کہہ سکتا۔ ہاں ہم نہیں کہیں گے، قرآن حکیم میں اس کو منع کیا گیا کہ تم آپس میں اس طرح نہ نبی کو پکارو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ سورۃ الحجرات کے اندر، سورۃ النور کے اندر ہم تو یا رسول اللہ کہہ کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے قیامت والے دن جب آپ ہمارے سامنے موجود ہوں گے۔ اور آج ہم نماز میں بھی السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی میرے رب میں حاضر ہوں، یہ بتاؤ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ یعنی آپ نے اسی خواب میں دیکھا کہ فرشتے کچھ آپس میں بحث و تکرار کر رہے ہیں، کسی بات پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، آپ کے کانوں تک وہ آواز نہیں پہنچ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ رہے تھے صرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے فرمایا، میں نے عرض کی کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، یعنی 3 دفعہ آپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، یعنی 2 کندھوں کے درمیان پیٹھ پہ، حتیٰ کہ میں نے اس کے انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک بھی اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اب اس ہاتھ کی تمثیل ہم اپنے ہاتھ سے نہیں دے سکتے، یعنی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 2 کندھوں کے درمیان جب ہاتھ رکھا تو میرے دل نے اور میرے سینے نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرشتے جھگڑ رہے تھے اس چیز کا علم عطا فرما دیا گیا اور میں نے پہچان لی۔ پھر میرے رب نے فرمایا محمد، میں نے عرض کی میرے رب میں حاضر ہوں، اب بتاؤ کہ مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا اے اللہ وہ گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ کیا اعمال ہیں؟ اب اللہ کو تو پتا ہے لیکن یہ ہماری اب تعلیم ہو رہی ہے، وہ کون سے اعمال ہیں گناہ مٹا دینے والے؟ اب یہ آپ سنیں اور آج سے ان پہ ایگزیکیوشن شروع کر دیں۔ میں نے عرض کی 3 چیزیں۔ نمبر 1 باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا۔ نمبر 2 نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا۔ اور نمبر 3 ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا، یعنی خصوصاً سردیوں میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ 3 اعمال ہیں جو گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1 باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل جانا۔ نمبر 2 نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھنا، یعنی مسجد میں دل اٹک رہا ہو، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکے۔ اور نمبر 3 ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، ڈنگ ٹپاؤ کام نہ کرنا بلکہ پورے پروٹوکول کے ساتھ وضو کرنا، خصوصاً سردیوں کے موسم کے اندر۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ یعنی ایک تو بحث ہو رہی تھی گناہ مٹا دینے والے اعمال پر، اور ایک تھی درجات بلند کرنے والے اعمال، وہ بھی ذرا سن لیجیے، وہ بھی 3۔ میں نے عرض کی نمبر 1 کھانا کھلانا، اللہ، نمبر 2 بات نرمی سے کرنا، اور نمبر 3 جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا۔ اس میں ایک تو ڈیٹم لائن ہے، یعنی فجر کی نماز ہے اور ویسے بھی تہجد کی نماز۔ یہ 3 اعمال ہیں جو درجات بلند کرنے والے ہیں، یعنی نمبر 1 کھانا کھلانا، نمبر 2 بات نرمی سے کرنا، اور نمبر 3 تہجد کی نماز پڑھنا۔ یہ ایکسٹرا آرڈنری درجات کے لیے ہے، الحمدللہ فضیلت والے۔ اب جناب آگے اس کا کلائمیکس، ایپیکس اور ڈراپ سین اس خواب کا آنے لگا ہے۔ اب آپ کے لیے بھی امتحان شروع ہو گیا۔ پھر اللہ نے مجھ سے خواب میں فرمایا محمد مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دعا مانگی اپنی خواب کے اندر، وہ دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر اس خواب کے اینڈ پہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب کو یاد کر لو، یہ خواب سچا خواب ہے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤ جو میں نے اپنے رب سے دعا مانگی ہے۔ تو یہ اب ہماری رسپانسبلٹی ہے، میں نے تو آج پوری کر دی آپ تک پہنچا کے، آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور مشکات میں 748 نمبر حدیث ہے، مشکات ایزیلی اویلیبل ہے۔ اور پھر اسی حدیث کے اینڈ پر آتا ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل بخاری سے جب اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، اگرچہ یہ بخاری میں نہیں ہے لیکن امام بخاری نے اسے انڈورس کیا ہے، اور الحمدللہ یہ متفق کا حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والی۔ اب وہ دعا سن لیجئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ مانگ محمد کیا مانگتا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مانگی۔ الحمدللہ میں نے آج سے 21 سال پہلے یہ دعا 1994 میں یاد کی تھی جب میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک۔ یہ ہے پوری دعا، اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیک اعمال کرنے کی، وترک المنکرات اور ہر گناہ کو چھوڑ دینے کی، وحب المساکین اور مسکینوں کی محبت کی، یعنی وہ جو کچھ آپ کو فرشتوں کی جو بحث تھی نا اسی کو آپ نے اسی وقت دعا میں کنورٹ کر دیا۔ وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور جب تو کبھی ارادہ کرے کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا تو اے اللہ مجھے آزمائش سے بچا کے رکھ۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور ہر اس ہستی کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، وحب عملی یقربنی الی حبک، اور میں ہر اس نیک عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے محبت کے ساتھ وہ عمل کرنے کی۔ دیکھیں اور دعا بھی ہے نا جو سنن نبی داؤد اور جامعہ ترمذی میں معاذ ابن جبل کو ہاتھ پکڑ کر اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ ایک نصیحت کرتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک طرق میں یہ آتا ہے، ایک طریق میں آتا ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور حسن عبادتک، احسن طریقے سے تیری عبادت کروں۔ یہاں پر کیا ہے؟ وہی بات آئی کہ اے اللہ میں ہر اس عمل کا سوال تجھ سے کرتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے اور محبت کے ساتھ عمل کر کے۔ الحمدللہ، تو یہ دعا آپ ضرور یاد کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو لکھ کر پرنٹ آؤٹ نکال لیں، مشکات میں سے نکال لیں آپ، جامعہ ترمذی میں بھی 3235 نمبر ہے، ترمذی ابھی تک انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اردو میں نہیں چھپی ہوئی لیکن انگلش کے اندر آئی ہوئی ہے، وہ ہماری ویب سائٹ سے آپ دیکھ لیجئے۔ تو بہرحال یہ دعا آپ مشکات میں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں الحمدللہ اہل سنت پاک .com سے۔